تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آج اس مرتبہ الحمدللہ پورے آپ نے پیر، منگل اور آج بدھ اسی تسلسل میں پروگرام دیکھ رہے ہیں، لیکن بہت تنوع ہے اس میں، اور کل بھی ہم نے بہت ہی جید اور اکابر صحابہ کرام کا انفرادی طور پر بھی ذکر کیا، اور آج بھی وہی تسلسل ہے کہ آج حضرت طلحہ کے بارے میں بات کریں گے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل و کمالات اور وہ اوصاف کہ جن کے سبب یہ ممیز و ممتاز ہوئے۔ ویسے تو سارے اصحاب اکرام جو ہیں وہ ممیز و ممتاز ہیں اپنی اپنی صفات میں، لیکن سرکار علیہ السلام نے بطور خاص اگر کسی کو کوئی لقب عطا فرمایا تو وہ لقب جو ہے ان کا اعزاز بن گیا، اور امت بھی آج اسی لقب سے انہیں یاد کرتی ہے اور اوصاف دیکھتی ہے کہ کیا کیا اوصاف تھے ان اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں۔ لیکن ابتدا ہم کریں گے کہ اصحاب اکرام کی جماعت کے لیے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات کی روشنی میں جو عظمت بیان ہوئی ہے، جو شان و رفعت بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ممتاز و معروف علماء دین الحمدللہ روشنی پروگرام کے پینل میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور بہت عمدہ اپنے وقی متعلق روشنی میں جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ میری مراد علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمایا علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، میں چاہتا ہوں کہ ابتداً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اور عظمت از روئے قرآن و حدیث اگر بیان ہو جائے تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو شان قرآن ذی شان کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں، دین کی اساس ہیں، سابقون الاولون۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا، اولئک هم الراشدون فرمایا، اولئک هم الصادقون فرمایا، کل وعد اللہ الحسنی رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا جو علم تھا، ان کا جو تقوی تھا، ان کی جو صداقت و عدالت و شجاعت اور ان کا ظاہر و باطن یکساں تھا۔ بے شک بے شک۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ ایمان بظاہر لانے والے تو بہت سارے احباب ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہری اعتبار سے ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر تو کوئی بھی منافق نہیں تھا، لیکن جب مدینے کے اندر مدینے کی ریاست بنی اور سلطنت بڑھنے لگی تو منافقین پیدا ہو گئے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر، فرمایا وہ ایمان والے نہیں۔ فرمایا آمنوا کما آمن الناس، فرمایا ایمان لانا ہے تو ان لوگوں جیسا ایمان لے کر آؤ۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ الناس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام۔ فرمایا تمہیں ایمان لے کر آنا ہے تو ابو بکر جیسا ایمان لاؤ، اور سیدنا عمر فاروق جیسا، عثمان غنی جیسا، اور سیدنا مولا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا لے کر آؤ۔ فرمایا یہ معیار ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ آگے فرما دیا کہ اگر بالکل، فرمایا یہ معیار ہے، ان جیسا ایمان لے کر آؤ گے تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اس امت کے اندر اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، فرمایا امت کے اندر سب سے بہترین لوگ یہ ہیں، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کے حدیث پاک کے مشکات کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جہاد کریں گے تو پوچھیں گے کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو، حضور کی زیارت کی ہو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر، حضور کے صحابی تم میں ہے؟ فرمایا اگر لوگ کہتے کہ ہاں ہمارے درمیان حضور کا صحابی موجود ہے، فرمایا فَيُفْتَحُ لَهُمْ،
اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ جہاد کریں گے، پوچھیں گے تمہارے اندر کوئی صحابی ہے؟ کہا صحابی تو نہیں ہے۔ کہا کوئی ایسا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو؟ تابعی ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر وہ موجود ہو تو فیفتح لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بھی فتح عطا سبحان فرما۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یہ سوچئے کہ جس نے صحابی رسول کو دیکھا اللہ اس کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے فتح عطا فرما دیتا ہے، تو صحابی رسول کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینی۔ اللہ نے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے، جس طرح حضور خود اللہ کا انتخاب ہے، حضور کی جماعت بھی اللہ کا انتخاب ہے، سبحان اللہ۔ حضور کی آل بھی اللہ کا انتخاب ہے، اور حضور کی جائے ہجرت یہ مدینہ منورہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ مدینہ ایسے نہیں بنا ہے، اور یہ جو دائیں بائیں حضور کے آرام فرما رہے ہیں یہ ایسے آرام نہیں فرما رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے اور مصطفیٰ کریم شیخین کریمین کی شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان علامہ صاحب نے بڑے کمال انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان اور عظمت، نہ صرف صحابہ کی بلکہ تابعین کی بھی شان کے اللہ تعالیٰ کو وہ کتنے محبوب اور مقرب ہیں کہ یعنی کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تو صحابہ کی شان تو وراء الورا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہماری زبانیں تو اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی شان اور عظمت بیان کریں، لیکن از روح قرآن و حدیث یہ چیزیں بیان ہوئی۔ اچھا، حضرت طلحہ کے بارے میں نے عرض کیا، طلحۃ الخیر سرکار نے فرمایا، تو اس اعتبار سے آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفت کیا ہے حضرت؟ اس اصطلاح کی بھی وہ کچھ، اس لقب کے بھی کچھ معنی بتا دیجیے گا، اور حضرت طلحہ کی شان کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً حضرت طلحہ بن عبید اللہ القرشی التیمی کا تذکرہ آپ نے کیا، یہ حضور علیہ السلام کے ان اصحاب میں سے ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 لوگوں میں سے ہیں جنہیں حضور نے چلتے پھرتے جنت عطا فرمائی ہے۔ سابقون الاولون میں سے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تبلیغ کی، ان کا دل فوری مائل ہوا۔ یہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی یہ ان کی تبلیغ سے، ان کی وساطت سے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، حضرت ابوبکر کا صدقہ ہے۔ اور پھر انہوں نے ابتدا ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، وفاداری اور دفاع کا ایک پرچم سر بلند کیا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں انہوں نے وہ القابات حاصل کیے ہیں جو ان کا ایک امتیاز ہے۔ ہر صحابی کی کوئی خوبی ہوتی تھی جس کی بنا پہ حضور لقب دیتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شریک ہوئے ہیں، تو اس شان سے شریک ہوئے ہیں کہ جب غزوہ ختم ہوا ہے تو ابو بکر صدیق نے گواہی دی کہ طلحہ احد تمہارے ساتھ مخصوص ہے، احد کا دن تمہارے ساتھ مخصوص ہے، تم مرد احد ہو۔ مرد احد ہو، اور وجہ یہ تھی، اسی میں یہ لقب بھی طلحۃ الخیر، یعنی یہ الخیر ہیں، یہ لقب بھی اسی غزوے کی وجہ سے انہیں ملا کہ جب پہلے مسلمانوں کو فتح مل رہی تھی، پھر تھوڑی دیر میں حالات کروٹ لے کر بدل جاتے ہیں، اور پھر کفار کی طرف سے ایک حملہ ہوتا ہے۔ اس حملے میں ان کی جو سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ جو نظر تھی وہ مرکز پہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو والعیاذ باللہ شہید کیا جائے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان احد میں جس نے دفاع کیا ہے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اور اس دفاع کے اندر حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے جسم پہ 70 زخم آئے ہیں، ان کی انگلیاں شہید ہوئی ہیں، کہیں سے تیر آ رہا ہے تو وہ روکا، کہیں سے بھالا آ رہا ہے تو وہ روکا، اور پھر اپنی تلوار بھی چلا رہے ہیں اور حضور کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے محفوظ مقام پر بھی لے کر گئے۔ اس غزوے کے بعد حضور نے کہا طلحہ تم صرف طلحہ نہیں ہو، طلحۃ الخیر ہو، تم الخیر ہو۔ اور یہ بھی سننے والے ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں خیر مصطفیٰ نے کہا ہے، اور جس نے ان کے اندر شر تلاش کیا اس نے اپنی بدبختی کو آواز دی۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے طلحہ اور زبیر تو جنت میں میرے پڑوسی ہیں، اور حضور کہا کرتے تھے جس نے چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے، یعنی یہ شہید ہوں گے لیکن آج ہی انہیں دیکھ لو کہ یہ چلتے پھرتے شہید ہیں۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ، وہ مومنین رجال کہ جنہوں نے اللہ کا وعدہ پورا کیا اور اسے تکمیل تک پہنچایا۔ کسی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جس نے وعدے کو تکمیل تک پہنچایا؟
کہا میرا طلحہ بن عبید اللہ۔ کیا بات ہے، یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر صرف یہی نہیں، آخر میں عرض کروں گا، اتنے سخی تھے اچھا، طلحہ بن عبید اللہ، روزانہ 1000 درہم، دینار بلکہ سونے کے، روزانہ رب کی بارگاہ میں صدقہ کرتے تھے۔ احد کے میدان میں انہیں لقب ملا طلحۃ الخیر، جی جی، اور تبوک کے میدان میں جہاں عثمان غنی ہوئے تھے، طلحہ کو حضور نے کہا تبوک نے تمہیں طلحۃ الفیاض بنا دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور جب غزوہ حنین ہوا تو غزوہ حنین میں انہوں نے اتنا خرچ اچھی کیا ہے، تاریخ بیان کر رہے ہیں آپ، سبحان اللہ۔ اتنا خرچ کیا، یہ تیسرا لقب حضور نے ان کو دیا وہ کیا ہے؟ حنین میں، کہا تم صرف طلحہ نہیں ہو، طلحۃ الجود ہو، اچھا، جود و سخا والے، فیاض لقب انہیں دیا، جود و سخا والے اور الخیر، یہ وہ القابات ہیں ان کی زندگی کے۔ اور جب وصال ہو گیا تھا اور ان کو جہاں جانب کلا میں تدفین ہوئی تو وہاں بعد میں آ کے انہوں نے کہا کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، مجھے منتقل کرو۔ ایک عرصے کے بعد جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی منتقل کیا جائے۔ تو جب قبر سے نکالا گیا، ابن عباس کہتے ہیں کہ طلحہ کا آنکھوں پہ لگا ہوا کافور بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اللہ وہ شہید تھے۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہیں الخیر، الفیاض، صاحب الجود والکرم، طلحہ بن عبید اللہ۔ دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس کس قدر مطلب اسلام کے دفاع کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اس وقت کا مقابلہ کیا، کفار اور مشرکین کے ان حملوں کا مقابلہ کیا، بلکہ مالی طور پر بھی ایسے ایسے کمالات دکھائے کہ جس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو صرف الخیر پر گفتگو سننی تھی، لیکن علامہ صاحب نے کمال انداز میں ان کے اوصاف و کمالات کا ذکر فرمایا اور بہت خوبصورت تاریخی ایک منظر پیش فرمایا۔ اچھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بڑے اکابر صحابہ میں آپ کا نام آتا ہے اور کل سے ہم ذکر کر رہے ہیں، اس میں خلفائے راشدین بھی ہیں، اس میں عشرہ مبشرہ کے وہ خوش نصیب افراد بھی ہیں کہ جنہیں دنیا میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کمالات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے، مقام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، امت کی شان، اور میں سمجھتا ہوں کہ امت کے لیے وہ افراد کے جو رول ماڈل ہیں ہمیشہ سے ہیں، اپنی زندگیوں میں انہوں نے ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ رہتی دنیا تک تا صبح قیامت جب مسلمان ذکر کریں گے تو ان کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر عالمہم بالحلال والحرام، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے حلال اور حرام کے حوالے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو ان کی شان اور عظمت کیا ہے یہ علامہ صاحب بیان فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے وہ مدنی ہیں، خزرجی ہیں، اوس و خزرج کے قبائل میں سے آپ، اور انصاری ہیں آپ، اور دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں آپ مسلمان ہو گئے، لیکن آپ کو علم کا بڑا شوق تھا۔ اچھا، جیسے علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے اور آپ نے بھی سرنامہ کلام کے اندر ذکر کیا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام پر کرم اور فضل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو ہے وہ صاحب عدل تھے، صاحب سخاوت، صاحب صداقت، جود، سب کچھ تھا، لیکن کسی کو تخصیصاً اسپیشلسٹی کو دے دیتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے اعزاز عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو ہے افقہم من الصحابہ کہا جاتا ہے، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقاہت رکھنے والے، حضور علیہ السلام کے فرامین سے مسائل کو اخذ کرنے والے۔ ان کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ عالم بالحلال والحرام، حلال و حرام کے جو مسائل ہیں ان میں سب سے زیادہ عالم، ایک عالم ہوتا ہے اور ایک ہے عالم دوسرے کے مقابلے میں۔ اچھا، ہاں جی ہاں، سب سے زیادہ جس کو آپ کہتے ہیں، ہمارے تو عربی میں اس میں تفضیل کہتے ہیں، آپ کے اندر کہتے ہیں کہ کمپٹیشن کے طور پر دیکھا جائے تو تمام صحابہ کے اندر کمپیریٹیولی، جی بالکل، ہمارے یہاں اس کو اس میں تفضیل سے تعبیر جیسے اکبر سب سے بڑا، اکبر سب سے بڑا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خاص طور پر علم عطا فرمایا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ چھوٹی عمر میں آپ ایمان لے کر آئے، آپ جو ہے قرآن کی بھی بہت خوبصورت قاری تھے۔ جن لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو، ان سے علم سیکھو، اس میں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے، لیکن ایک حدیث پاک میں آتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے، فقلت ابی و امی یا رسول اللہ انی احبک، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جن کی محبت ایمان ہے وہی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کل آپ نے سماعت فرمایا نا کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، لیکن حضرت سعد نے جب تیر چلانے شروع کیے حضور نے فرمایا سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو سعد بن ابی وقاص، اللہ اکبر۔ یہ حضور کا پیار ہے۔ حضور فرماتے میں تم سے محبت کرتا ہوں، عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ معاذ ایسے کیا کرو کہ جب نماز پڑھ لیا کرو تو نماز کے بعد یہ کلمات ضرور کہا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا، قرآن کا علم عطا فرمایا، حلال و حرام کا علم عطا فرمایا، اور جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قاضی بنا کر بھیجا ان کے اندر بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، بعد میں یمن کے گورنر بنے، شام کے گورنر بنے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عطا فرمایا، اتنا کرم کیا، جو آیا حضور کی بارگاہ کے اندر۔ ایک جملہ میں صرف کہوں گا، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کی بارگاہ میں آئے، ان کو بھی قاضی بنا کر بھیجا۔ عرض کیا رسول اللہ مجھے تو فیصلے کرنے نہیں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا کائنات کہ حضور نے اپنا دست کریم میرے سینے پر مارا، فرمایا بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ وہ ہمارے ہاں کو بزرگ آتے ہیں نا تو ٹھاپڑا لگاتے ہیں اس کو، فرمایا حضور نے ٹھاپڑا لگایا، یہ کسی اور کا ٹھاپڑا نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہاتھ لگایا، فرمایا بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ تو جو لوگ فیصلہ کیا کرتے تھے، قضات کے عہدے پر تھے، جن کو قضات بنایا گیا، اس میں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے۔ علم کے اعتبار سے دیکھیں، قرآن پڑھنے کے اعتبار سے دیکھیں، اور قضات کے اعتبار سے دیکھیں، آپ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا۔ اور آخری بات کہوں گا کہ کیا لمحہ تھا کہ آپ کو جب یمن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ واقعہ میں سننا چاہ رہا تھا، حضرت معاذ کو گھوڑے پر سوار کیا ہوا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے رکاب پکڑی ہوئی ہے، لگام پکڑی ہوئی ہے، اور باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے، اس کو گھوڑے پہ بٹھایا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگام پکڑی ہوئی ہے، اور وصیتیں نصیحتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور چھپکے سے کہا کہ معاذ آج جا رہے ہو، پتہ نہیں آؤ گے تو ہمیں پاؤ گے نہ پاؤ گے۔ اللہ اکبر، اشارہ دے دیا، وصیتیں فرماتے رہے، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز کی پابندی کرنا، فلاں کرنا فلاں کرنا، بڑا پیار کرتے تھے، جیسے کوئی اپنے بچوں کو نہیں نصیحت کرتا، جیسے ہم اپنے بچے کو کسی سواری پر بٹھا کر اور اس کو نصیحت کر رہے ہوتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جماعت کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، اپنے بچوں کی طرح پرورش کی ہے۔ نبی قرآن مجید فرقان حمید نے یہی فرمایا کہ جیسے ایک کسان ہوتا ہے، وہ اپنی کھیت کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی یہ کھیت ہے، حضور علیہ السلام نے اس باغ کو پروان چڑھایا اور تابیاری فرمائی، پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند و بالا ہوا، علم پھیلا، عدل پھیلا، یہ سارے کے سارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خصوصیات سے اچھا، ایک وہ بھی واقعہ میں سننا چاہوں گا، جب یمن کی طرف روانہ فرمایا اور آپ نے فرمایا اگر تم نہ پا سکو کسی چیز میں، اب کسی مسئلے میں چاہتا ہوں وہ بھی اگر واقعہ ہے۔ جی بالکل، وہ ہمارے ہاں خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تم فیصلہ کیسے کرو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سے فیصلہ کرو۔ فرمایا کہ اگر تم قرآن کے اندر نہ پاؤ تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کے فرامین سے، احادیث طیبہ سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا کہ اگر اس کے اندر بھی تم نہ پاؤ تو یا رسول اللہ پھر میں جو ہے وہ قیاس کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی، لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اساس ہے قرآن اور حدیث، یعنی یہ نہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ موجود ہے لیکن کبھی نہ پا سکو، انسانی ذہن نہ پہنچ سکے وہاں تک، تو فرمایا نہ پہنچ سکے، تو اس سے بھی ہمارے فقہائے کرام نے استشہاد فرمایا کہ قیاس جو ہے وہ ادلہ اربع میں سے ایک ہے، اور اس کے بعد اجماع امت۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ کہ جو سب سے بہتر علم رکھنے والے ہیں حلال اور حرام کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، تو ان کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی صحابی ہیں، والد گرامی بھی صحابی، سبحان اللہ کیا شان ہے، تو ان کے حوالے سے رجل صالح، ایک نیک خو آدمی، نیک سیرت آدمی، سرکار نے فرمایا بھائی ان کو، تو اس تناظر میں اگر ان کی شان، اس لقب کے تناظر میں ان کی شان میں چاہتا ہوں علامہ صاحب بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کی علمیت پہ سند لگا دی، جیسے طلحہ بن عبید اللہ کی خیریت پہ سند لگا دی، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی صالحیت پہ سند لگا دی۔
साले का लक़ब दे दिया कि तुम साले हो, नेक हो, तुम जो है मुत्तकी हो, तकवे वाले हो। ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि इंसान नेकी करता रहता है मगर उसे क्या पता कि कबूल हो रही है या नहीं। लेकिन हुजूर ने सनद दे दी कि इब्ने उमर जो जो करते हो रब के यहाँ मकबूल हो रहा है और तुम रब की बारगाह में साले शुमार। ये उस वक़्त हुआ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, तो उन्होंने ख्वाब में ये देखा था कि वो एक जन्नत में है और रेशम का एक टुकड़ा उनके हाथ में है। अच्छा। और कहते हैं कि मैं रेशम के टुकड़े से जो भी कहता हूँ कि भाई मुझे उड़ा के फलां जगह ले जाओ, उड़ा के फलां जगह ले जाओ, तो वो रेशम का टुकड़ा मुझे उठाता है और उस जगह पे ले जाके छोड़ देता है। तो मैंने अपनी बहन हफ्सा से, उम्मुल मोमिनीन से कहा कि मैंने आज ये ख्वाब देखा है। तो उम्मुल मोमिनीन ने ये ख्वाब हुजूर से बयान किया। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये ख्वाब सुना तो फरमाया इन्ना अब्दुल्लाही रजुलुन सालिह। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ये जो जन्नत में रेशम से उड़ते फिर रहे हैं, इसकी ताबीर ये है कि ये बहुत ही नेक आदमी, ये सालियत के इस मकाम पे सनद। और इनका इस्लाम जो है, अब जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब मुसलमान हुए तो साथ बेटा भी मुसलमान हुआ और वो अब्दुल्ला इब्ने उमर। किस वक़्त आपको इस्लाम मिला है कि आप बिल्कुल बचपने में हैं। उसके बाद बदर हो, ओहद हो, उसमें आप जाते हैं कि भाई मुझे शामिल किया जाए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम आपके बचपने की वजह से, छोटेपन की वजह से, उम्र कम होने की वजह से आपको शामिल नहीं करते हैं। उस वक़्त से आप लेकिन साथ साथ रहते हैं हुजूर के, साथ साथ रहते हैं सहाबे किराम के, और जितनी जहानत फतानत अल्लाह ने दी थी वो सब किस में इस्तेमाल की। आप इस चीज़ में मशहूर हैं कि हुजूर की एक एक सुन्नत के हाफिज थे, हुजूर की अदाओं को अपनाया, हुजूर की अदाओं के मुहाफिज अगर कोई थे ना, इब्ने उमर थे। और इस हवाले से भी कई वाक़यात मिलते हैं। बिल्कुल हज किया ना तो हर उस मकाम पे कि जहाँ हुजूर ने उतर के नमाज पढ़ी थी, इब्ने उमर वहीं उतर के नमाज पढ़ा करते थे। उन जगहों को, आसार को महफूज किया है। ये दुनिया ने बाद में रिवाज देखे हैं कि मुस्तफ़ा के आसार मिटाए जाएं, सहाबा ने मुस्तफ़ा के आसार की हिफाजत की है और इब्ने उमर उनमें पेशवा हैं। हत्ता कि जिस दरख्त के नीचे हुजूर नमाज पढ़ते थे, इब्ने उमर हमेशा उस दरख्त को पानी दिया करते थे। ये दरख्त तरोताज़ा रहे, इससे मेरे मुस्तफ़ा की यादें जुड़ी हुई हैं। तो हमेशा यानी ये इस चीज़ के लिए अलामत थे कि अगर इब्ने उमर ये कर रहे हैं ना तो ये इस बात की सनद है कि ये अमल रसूलुल्लाह ने किया। हत्ता कि कहीं बैठ के मुस्कुराते भी थे तो कहते थे मैं इस मकाम पे इसलिए मुस्कुराया हूँ कि यहाँ बैठ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए थे। एक तवील उम्र आपने पाई है और इस सारी उम्र में हुजूर के आसार की हिफाजत, हुजूर के आसार से तवस्सुल और बरकत, और वो जो अल्लाह पाक ने आपको एक रोब और दबदबा अता किया कि हज्जाज का भी ज़माना देखा तो वो जुम्मे का खुतबा लंबा कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ बाज़ लोगों को शौक़ होता है कि खुतबा जो है वो लंबा ही लंबा, तो हज्जाज जो है वो खुतबे को लंबा कर रहा है। और तो इन्होंने क्या कहा खड़े होके, कहा हज्जाज नमाज का वक्त हो गया है, सूरज तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। ये इब्ने उमर है, इब्ने उमर ने कहा खड़े होकर। ये मतलब साहबे किराम हक के लिए, और उसने ये बात दिल में रखी। अच्छा हज जब होता था ना तो इतना रोबो दबदबा था कि बादशाह वक्त और वो भी हज्जाज वो पीछे होता था और इब्ने उमर काफले में आगे आगे होते थे। ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक हज के मौके पे बंदा तैयार किया, जहर वाला तीर बुझवाया और कहा कि इनको तीर मार देना, शहीद किया जाए। लेकिन छुप के उसने ऐसा किया क्योंकि जाहिर नहीं कर सकता था। और फिर जब इब्ने उमर को वो तीर लगा है और फिर खुद हज्जाज आया आके उसने कहा कि आपको लग गई, किसने ऐसा किया? कहा नाम बता दूं किसने ऐसा किया? कहा बता दें किसने ऐसा किया? कहा तुम्हारे कहने पे फुला ने ऐसा किया है। कहा आप मुझ पे? कहा मैं जानता हूँ तुमने ऐसा किया है। तो हज्जाज ने जहाँ बहुत सारे सहाबा को शहीद करवाया उनमें इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, लेकिन आखिर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करने वाले, उन पर अमल पैरा रहने वाले, हुजूर के आसार की हिफाजत करने वाले और बारगाह रिसालत से सालिहियत का लक़ब पाने वाले। सुभान अल्लाह, क्या बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अपनाने वाले। कहा जाता है कि एक बार आप अपने साहब के साथ एक दरख्त के पास से गुजर रहे थे, आपका मामा एक टहनी में उलझ गया और खुल गया मामा, आप रुके, आपने मामा बांधा, फिर दोबारा उसी रास्ते से आए,
صاحب نے جب پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیا فرما رہے ہیں تو عرض کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا ایک بار یہاں سے آپ گزر رہے تھے تو ٹہنی میں امامہ الجھ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اس کو دوبارہ باندھا تھا. میں آپ کی سنت کو دہرا رہا ہوں. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. مقدم مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارا موضوع ہے, اور کیا ایمان افروز واقعات اور وہ اوصاف و کمالات کی جو تاریخ میں ضرور موجود ہیں, لیکن جب علماء حضرات بیان فرماتے ہیں تو یقین جانیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس جماعت سے محبت رکھتے ہیں کہ جو اپنے اپنے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ آفتاب و ماہتاب جیسی حیثیت رکھتے ہیں. اچھا حضرت, ویسے تو تمام ہی اصحاب کرام قرآن سے محبت رکھتے تھے, صاحب قرآن سے محبت رکھتے تھے, لیکن بعض کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو, اور بعض کو یہ حکم فرمایا کہ تلاوت کی جائے تو سرکار تلاوت سن کر اشکبار ہو جایا کرتے تھے. تو ان اصحاب کرام کے میں چاہتا ہوں کہ حوالے سے کچھ ذکر ہو جائے رضوان اللہ تعالی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر 4 صحابہ کرام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ استقرأوا القرآن من 4. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا, حضرت سالم کے بارے میں فرمایا, ابی بن کعب کے بارے میں فرمایا, اور حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا. یہ 4 صحابہ کرام ہیں جن کے لیے خاص طور پر فرمایا. جمع قرآن کے اندر بھی یہ شامل ہیں, حضرت معاذ بن جبل بھی شامل ہیں, ابی بن کعب بھی شامل ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنے ذوق و شوق سے قرآن پڑھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ان کا قرآن سنا کرتے تھے. اور ایک بار تو خاص طور پر حضور نے فرمایا کہ رب کائنات نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم پر جو ہے سورہ بینہ پڑھوں. عرض کیا رسول اللہ کیا میرا نام لیا رب؟ تمہارا بالکل تمہارا نام لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو قرآن سے اتنی محبت تھی, اتنا پیار تھا اور اتنا زیادہ ان کا تعلق تھا. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر فرمایا, حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ذکر فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر, ان کو ہمارے ہاں کہتے ہیں عباد اربع, سلاسہ. یہ سلاسہ تین عباد, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس. ان کو الگ الگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں عطا فرمائی. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر فرمایا. عبداللہ بن عباس کو سید المفسرین کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کو جو ہے افقہ من الصحابہ کہا جاتا ہے. اور آپ قرآن کے حوالے سے ان قاریوں کے اندر آتے ہیں اور ان لوگوں کے اندر آتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے تھے خوبصورت انداز میں, اور اس کے بعد قرآن لوگوں کو بیان کیا کرتے. سبحان اللہ, سبحان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر جو خطبات ہیں ان کو آگے بڑھانا اور ان کو ذکر کرنا قوم سے, یہ خاص طور پر جن لوگوں کی ڈیوٹی تھی کہ وہ قرآن کو پڑھیں اور قرآن کے احکامات کو لوگوں تک سنائیں, وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابی بن کعب ہیں, حضرت سالم ہیں, وہ لوگوں تک قرآن کو پہنچایا کرتے تھے. میں ایک بات کہوں گا صحابہ کرام کی زندگی کے حوالے سے رئیس بھائی, کہ یہ قرآن اور احادیث کے اندر ان کی زندگی ذکر کی گئی. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کے انفاق کے حوالے سے, ان کے جود و سخا کے حوالے سے, پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث طیبہ سیاہ ستہ موجود ہیں, اور بالکل ظاہر باہر یہ روایات موجود ہیں. ان کی زندگی ہم دیکھے چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی سیرت کو اپنائیں, کسی کے کردار کو اپنائیں, سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اس کے بعد اگر کوئی ذوات قدسیہ ہیں تو وہ حضور کے اصحاب ہیں, حضور کی آل مبارک ہے, جنہوں نے حضور کے سامنے زندگی کو بسر کیا. انہوں نے قرآن سے کیسی محبت کی, علم سے کیسی محبت کی, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا پیار کیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امت کو لے کر آئیں صحابہ کرام علیہم رضوان. ادھر ادھر کے واقعات پکڑ کے بیان کرنے کے بجائے سب سے بنیادی جو ہمارے پاس اساس ہے دین کا, اور جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا, ان لوگوں نے قرآن کو جمع کیا, انہوں نے قرآن کو پڑھا, انہوں نے قرآن کے علوم کو بیان کیا. آج جو کچھ ہمارے پاس ہے رئیس بھائی, یہ امت کے محسنین ہیں, ان کے احسانات ہیں. ان محسنین کا ذکر کرنا یہ ہم پر لازم و ضروری ہے. ان میں سے وہ مبارک 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں خاص طور پہ حضور نے فرمایا کہ استقرأوا القرآن من 4. فرمایا ان 4 سے جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید تم سیکھا کرو اور قرآن کو پڑھا. ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائے گا کہ جس طرح دیگر چیزوں کے بارے میں دلچسپی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے, دنیاوی اور عصری چیزوں کے بارے میں, اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اور عظمت اور اوصاف و کمالات اور فضائل کو ARYQ TV جس طرح پیش کرتا ہے, سبحان اللہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کی کتنی ضرورت ہے کہ نوجوانوں تک اور نیو جنریشن تک یہ پیغام جائے
کہ کیسے کیسے اللہ نے بندے پیدا کیے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صورت میں کہ جنہوں نے دین کی خاطر دین کو یعنی کہ کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے ہر ممکن کوشش کی، قربانی دی ہے. تو اس بات کی ضرورت کو کس طرح محسوس کرتے ہیں پیغام کی صورت میں چاہتا ہوں بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یقیناً ARYQ TV کی اس خدمت کو سراہتا ہوں کہ جب بھی افراط و تفریط کا معاملہ ہمیں کہیں پر بھی نظر آیا تو اس نے شخصیات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے صراط مستقیم کو اور درمیانے راستے کو واضح کیا. علماء کرام نے اس میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور یہ اس وقت صحابہ کرام سے، دین رسول سے، قرآن کریم سے، احادیث طیبہ سے سب سے بڑی وفاداری ہے کہ جب دین کی بنیاد پر حملہ ہو رہا ہو تو اسے دفاع کی صورت میں آپ اس پلیٹ فارم سے، جو ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ انہوں نے سب کچھ امت کے لیے کیا اور پیغام حق پہنچانا، وہ لوگ تھے کہ جو حضور کی بارگاہ میں موجود تھے اور حضور ان سے کہتے تھے کہ تم موجود ہو، غائب تک پہنچا دینا. تو ہم غائب اور وہ موجود، تو موجود کی حیثیت کتنی حیثیت، ہم تو غائب تھے نا. تو اب غائب اٹھ کر موجود کو مٹانا چاہے تو یہ ممکن نہیں. اور آج کے اس پروگرام کے تناظر میں آخر میں ایک آفاقی پیغام اس کو کہوں گا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک دنیا حیران ہے کہ اتنے قلیل وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت الہی سے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ پوری دنیا میں اپنے پیغام کو قائم کیا، نشر کیا، عام کیا. اس کی بنیاد دیکھیں کتنی مضبوط ہے کہ اللہ کے رسول نے جو جماعت تیار کی تھی، اس جماعت میں سے جس میں جو خوبی دیکھی اس خوبی پر ان کی حوصلہ افزائی کی، ہر ایک کو نکھارا ہے، ہر ایک کو سب کے سامنے لائے ہیں. یہ ایک ہوتا ہے نا کہ یار دوسروں کی خوبیاں چھپاؤ گے تو مجھے کوئی بڑا پن ملے گا. نہیں، اللہ کے رسول نے کسی کو کہا کہ یہ جرنیل ہیں، کسی کو کہا یہ اللہ کے شیر ہیں، کسی کو کہا یہ عالم قرآن ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے. ایک ایک کو آپ دیکھیں کہ نمایاں کر کے رکھ دیا امت کے سامنے. اور جب حضور ان صحابہ سے اتنا گہرا تعلق رکھتے ہو، آپ جب کسی سے سرسری تعلق رکھتے ہیں نا، کبھی بھی اسے محبت کا لقب نہیں دے سکتے، آپ تو اس کا نام نہیں لینا چاہتے. اللہ کے رسول ان سے محبت کتنی کرتے تھے کہ ان کو اپنی طرف سے بھی ایک نام دیتے تھے. جیسے علامہ صاحب نے پیارا جملہ کہا کہ اپنے بچوں کی طرح، اپنے بچوں کو یہ آپ لقب دیتے ہو نا، میرا بیٹا یہ ہے، یہ ہے. تو ان صحابہ کو القابات دے کے آج ہمارے ہاں معاشرے میں ایک تصویر یہ ہے کہ جی ٹانگ کھینچو اس کی، اس کو نہیں. یہ دین کیسے پھیلا ہے؟ جب ہر ایک کی صلاحیتوں کو کس نے؟ خود اللہ کے رسول. کیا بات ہے! آپ نے نکھارا ہے، ابھارا ہے. تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو. تمہارے پاس فتویٰ لینے آئیں گے، تمہارے پاس قضاء کا، تمہارے پاس تفسیر کا، تمہارے پاس قرات کا، تمہارے پاس فقہ کا. یہ سب ڈیوائیڈ کس نے کیا ہے؟ مسند افتاح پہ صحابہ کو کس نے بٹھایا ہے؟ صحابہ کو مرکز اور مرجع کس نے بنایا ہے؟ اللہ کے رسول نے بنایا. اور یہ رہے گا امت کے اندر کہ صحابہ کا نام لینے والے باقی رہیں گے اور مصطفیٰ کے اصحاب سے دشمنی کرنے والے مٹ جائیں گے. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ حضور علیہ السلام کا یہ چمستان ہے جو جماعت صحابہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبیاری فرمائی، پہلے کلمہ پڑھایا، ان کی تربیت فرمائی، آبیاری فرمائی، پھر اس جماعت نے. لیکن سرکار علیہ السلام ہر ایک کے وصف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور پھر کوئی اعزاز عطا فرما رہے ہیں. تو یہ وصف کو ملاحظہ فرما کر اس کی اس لحاظ سے تربیت کرنا، یہ میں چاہتا ہوں جماعت صحابہ کا یہ بھی ایک اعزاز ہے. بالکل، جماعت صحابہ کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے مربی اور ان کے معلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات! وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اور پھر کیسا تزکیہ فرمایا؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ان کے من سے ہر قسم کی آلودگی کو دور فرما دیا، ان کو پاک فرما دیا. اور یہ خوبصورت بات علامہ صاحب نے فرمائی کہ ARYQ TV نے ہمیشہ امت کو تمام فرقہ واریت سے، تمام نفرتوں سے دور کرنے کے بجائے جوڑا ہے. الحمدللہ. پورا عشرہ ہم نے ذکر آل بیت کے ساتھ گزارا. سیدہ کائنات کا ذکر ہو رہا ہے، مولا کائنات کا ذکر ہو رہا ہے، حسنین کریمین، کربلا والوں کا ذکر ہے. اور اس ذکر کو اتنے پیار و محبت سے کیا بحمداللہ تعالی. اس کے بعد صحابہ اہل سنت کا ایک تعارف کا اعزاز ہے. اور اس وقت ضرورت بھی اس بات ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو صحابہ کرام اور آل بیت اطہار کی محبت و عظمت پر جمع کیا جائے. یقیناً یہ ہمارے دین کی اساس بنیاد ہیں.
یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو اسی میں تقسیم کیا جائے، اور بحمداللہ تعالی جو مصلحان امت ہیں اور اس کے اندر ARYQ TV بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، یہاں کے علماء کردار ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں امت کو توڑنا نہیں ہے، امت کو جوڑنا ہے۔ امت کے دل کے اندر حضور کی آل اور حضور کے اصحاب دونوں کی محبت کو پیدا کرنا ہے کہ آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، ناؤ ہیں، عطرت رسول اللہ کی، دونوں سے، نجوم سے بھی اور ناؤ سے، دونوں سے محبت کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی اس وقت کی ضرورت ہے۔ کیا کہنا ہے ناظرین محترم، آج بہت اچھے انداز میں پیغام بھی عنایت فرمایا دونوں علماء حضرات نے، اور جو ہے ماشاءاللہ سے آج کے موضوع کے حوالے سے انتہائی مفید کلمات ارشاد فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کا عزم صمیم کریں کہ انشاءاللہ ہم بقیہ زندگی میں جہاں قرآن کریم پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہیں اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوصاف و کمالات پڑھیں اور اپنی زندگیوں کو روشن کریں تاکہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو۔ آخر میں دعا فرمائیں گے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یا رب العالمین، صحابہ کرام کے ذکر کی برکت سے آل بیت اطہار اور خاص طور پہ صحابہ کرام جن کی دین کی قربانی ہے، ان کے صدقے سے پوری دنیا کے اندر جتنے احباب سن رہے ہیں سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا ہماری امت کو انتشار سے، افتراق سے، فرقہ واریت سے محفوظ فرما۔ حضور علیہ السلام کے اصحاب اور حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کی توفیق عطا فرما کہ گرد من، گرد خانہ من، گرد خانہ من، گرد زن و فرزندان من، گرد مال و دوستان من، تو حصار حفاظت میں شوی تو نگہدار باشی، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔